على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور مجھے آن لائن سننے والی میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی عقیدے کو نکھارنے، اعمال کو سدھارنے، اخلاق کو سنوارنے اور دلوں کو چمکانے کے لیے شب و روز کوشاں ہے، اور اس سلسلے میں کئی ایک دینی تبلیغی اصلاحی کام جاری و ساری ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم کام یہ آن لائن بیان کا سلسلہ ہے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب افضل الصلاۃ علی سید السادات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نقل فرماتے ہیں، رسول کریم نبی عظیم محبوب رب خبیر و علیم جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد والا ہے، مجھ پر درود پاک بھیجنا پانی کے آگ کو بجھانے سے زیادہ گناہوں کی آگ کو بجھانے والا ہے۔ سبحان اللہ تعالی سبحان اللہ تعالی سبحان اللہ تعالی، کہ اگر کہیں آگ لگی ہو اور پانی سے اسے بجھایا جائے تو وہ آگ بجھتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی کے باطن میں گناہوں کی آگ لگی ہو اور وہ درود پاک مجھ پر بھیجے، اتنی جلدی اور اتنا زیادہ پانی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی اور جتنا زیادہ مجھ پر پڑا ہوا درود پاک گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مزید فرمایا، اور مجھ پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ تعالی صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں،
بیان شروع کرنے سے پہلے لباس کے آداب میں سے ایک ادب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ پاجامہ شلوار جو ہم پہنتے ہیں وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، اور امامہ مبارک یہ مرد حضرات ہی کے لیے سنت ہے۔ تو اب پاجامہ شلوار ہو وہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے بیٹھ کر پہنا جائے، اور جو امامہ مرد حضرات پہنتے ہیں وہ کھڑے ہو کر باندھے۔ وہ باندھنا جو ہے نا امامے کو پیچ دے کر وہ کھڑے ہو کر باندھے۔ ہاں اگر بندھا ہوا رکھا ہے اور اسے اٹھا کر سر پر رکھ لیا وہ تو بیٹھ کر بھی رکھا جا سکتا ہے، بات ہے باندھنے کی۔ پاجامہ یا شلوار جو پہنا جائے اس میں ادب یہ ہے، ارشاد یہ ہے، فرمان یہ ہے، تاکید یہ ہے کہ اسے بیٹھ کر پہنا جائے۔ اب خواہ بندہ واش روم میں اس کا اہتمام کرے کہ وہاں اس وجہ سے کھڑے ہو کر پہنے کہ جناب جگہ گیلی ہے، جب یہ فرمان آپ نے سن لیا تو وہاں کوئی ایسی چیز رکھی جائے جس پر بیٹھ کر آپ بآسانی اپنا پاجامہ شلوار پہن سکیں۔ اب ذرا روایت حدیث پاک سنیے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو پاجامہ کھڑے ہو کر پہنے، جو پاجامہ شلوار کو کھڑے ہو کر پہنے اور امامہ جو ہے بیٹھ کر باندھے، وہ ایسے مرض میں گرفتار ہوگا جس کا علاج نہیں۔ الامان والحفیظ۔ اور آج ہمارے بہت سے بھائی ایسی پریشانیوں میں، امراض میں، تکالیف میں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں کہ جس سے وہ نکل ہی نہیں پاتے۔ بڑی کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، لیکن اس سے نکل نہیں پا رہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا معمول پاجامہ یا شلوار پہننے کا کھڑے ہو کر ہو سکتا ہے، جس کی نحوست سے ان پر یہ نحوست طاری ہیں۔ لہٰذا اس حدیث پاک کو یاد رکھیں، پیش نظر رکھیں، اور جب بھی پاجامہ شلوار پہنیں تو اس کو بیٹھ کر پہنیں، اور جب امامہ شریف باندھیں تو کھڑے ہو کر باندھیں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں ہم نے شب بیداری کا اہتمام کیا، اور اس میں تبلیغی بیانات کا سلسلہ بھی شامل کیا گیا۔ اس میں ایک بیان پیش کیا گیا، ہادی کون؟ مسلم شریف کی حدیث پاک آپ کے گوشے گزار کی گئی تھی، جو حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام فرما لیا ہے، اور تمہارے آپس میں بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، پس ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہ ڈھاؤ۔ اس پر بھی پورا ایک بیان ہوا، اور اس کے بعد اس حدیث پاک کا اگلا حصہ، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو بجز اس کے جسے میں ہدایت دے دوں،
لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں ہدایت دوں گا۔ یہ دوسرا جو بیان ہے ہادی کون کے عنوان سے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، جس میں یہ عقیدہ، اسلامی عقیدہ، یہ حقیقت بیان کی گئی کہ ہدایت جو ہے، اسلام جو ہے، ایمان جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا اور عظیم انعام و اکرام ہے۔ اور یہ ہدایت کی جو دولت ہے، یہ عہدہ و منصب سے، مال و دولت سے، جائیداد و ثروت سے، اولاد و عظمت سے، زہد و عبادت سے، علم و اطاعت سے، تقوی و طہارت سے، طاقت و قوت سے، وزارت و بادشاہت سے، اور عزت و شہرت، حسب و نسب و نسبت وغیرہ سے ہرگز نصیب نہیں ہوتی۔ ہدایت جو ہے، اسلام جو ہے، ایمان جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلامی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالی کے فضل و عطا سے بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ تو اب جن کو ہدایت عطا نہیں ہوئی، جو گمراہی میں، ضلال و شرک میں، بدعقیدگی، بد مذہب آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی عطا کی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا کی، اور اسلام اور ایمان سے دولت مند کیا، بہرہ مند کیا، ہدایت بخشی، اب وہ لوگ، ان پر اللہ تعالی کے فضل و کرم کا اظہار ہو رہا ہے۔ خوش بخت ہے وہ جسے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہدایت کی چابی عطا فرمائے۔ اور ہدایت کی چابی کیا ہے؟ وہ چابی وہ ہے جو تمام نبیوں نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور یہی جنت کی چابی ہے۔ جس کو دنیا میں ہدایت چابی مل گئی، سمجھ لیجئے کہ اسے جنت کی چابی مل گئی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفاتیح الجنت شہادۃ لا الہ الا اللہ۔ جنت کی جو چابیاں ہیں وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ اور یہ بات میں یہاں عرض کرتا چلوں، قرآن و حدیث میں جب بھی لا الہ الا اللہ کی بات ہوتی ہے تو انڈرسٹوڈ ہے محمد الرسول اللہ۔ جب حدیث پاک میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا تو اس سے مراد صرف لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ پورا کلمہ شریف مراد ہوگا۔ جیسے کوئی ہم سے کہے بسم اللہ پڑھو تو اس سے مطلب ہے کہ بسم اللہ ہی مراد نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مراد ہے۔ کوئی ہم سے کہے کہ لاحول شریف پڑھو تو صرف لاحول پڑھنا مراد نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پورا پڑھنا مراد ہے۔ بہرحال صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، ہدایت کی چابی یہ در حقیقت جنت میں داخلے کی چابی ہے۔ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ درس دیا کرتے تھے، اور اس درس میں بہت سارے لوگ حاضر ہوتے تھے۔ ان میں ایک عیسائی بھی آیا کرتا تھا اور آپ کے درس میں بیٹھا کرتا تھا۔ اب درس دینے والے ہیں سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، جو امام الاولیاء ہیں۔
سبحان اللہ تعالی. اور ان کے درس میں ایک عیسائی آ کر بیٹھ رہا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ عیسائی نہیں آیا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے. آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ فلاں شخص جو ہمارے درس میں آتا تھا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس سے پتہ چلا مبلغین و معلمین کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو لوگ ان کے درس میں بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، اجتماع میں آتے ہیں، ان پر نظر رکھیں، اور اگر وہ ناغہ کریں، تشریف نہ لائیں تو ان کی خبر گیری کریں، ان کے بارے میں معلومات لیں، ان سے رابطہ کریں. چنانچہ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا حضور وہ تو بیمار ہے، اور اس کی بیماری تو اب نزع کے عالم پر چلی گئی ہے، اب تو وہ زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے. امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے. وہ تو عیسائی تھا، درس میں نہیں آیا، آپ اس کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں. اے میرے معلمین و مبلغین بھائیوں، آپ کے درس میں تو آپ کے مسلمان بھائی ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کے درس میں نہ آئیں تو ان کے پاس جانا، ان کی عیادت کرنا، مزاج پرسی کرنا، نہ آنے کی وجہ دریافت کرنا، آئندہ آنے کی تبلیغ کرنا، تلقین کرنا، یہ آپ کا دینی فریضہ ہے. چنانچہ سیدنا حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کیف انت، تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا حضور والا کیا بتاؤں. اب دیکھیں امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں، درس میں، اجتماع میں شرکت کرنے سے اس کا ذہن کیسا بنا، اس تبلیغ سے اس کو کیا فائدہ پہنچا. وہ عرض کرنے لگا حضور والا میں اپنا کیا حال بتاؤں، موت میرے سر پر کھڑی ہے اور اس سے میرے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اور قبر جو ہے وحشت کا مقام ہے، اور وہاں میرا کوئی مونس و غم گسار نہیں، اور قبر کے بعد مجھے تو اپنے لیے دوزخ ہی بھڑکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ میرے لیے میرے پاس اس دوزخ کی آگ سے، عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور جنت سجائی گئی ہے لیکن میری وہاں تک رسائی نہیں ہے. یہ وہ تعلیمات ہیں جو سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے درس میں وہ سنا کرتا تھا اور اس کے ذہن نے اسے قبول کیا. اگر وہ اپنے مذہب اس دین عیسائی کو سچا مان رہا ہوتا تو یہ باتیں نہ کر رہا ہوتا. اس کے دل پر اسلام کی حقانیت جو ہے وہ ظاہر ہو گئی تھی، اور اب وہ حق باتیں کر رہا تھا کہ میرے پاس ہدایت کی کنجی نہیں ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہ جنت سجی تو دور ہے لیکن میری وہاں رسائی نہیں ہے، کیونکہ حضور آپ فرماتے تھے وہاں رسائی کے لیے ہدایت کی چابی چاہیے، جنت کی چابی چاہیے، وہ تو میرے پاس نہیں ہے، اور پل صراط بچھی ہوئی ہے اور اس سے گزرنے کے لیے میرے پاس کوئی صورت نہیں ہے، صلہ نہیں ہے، اور میزان عمل میرے لیے قائم ہے اور میرے پلے کوئی نیکی نہیں ہے، اور رب تبارک و تعالی غفور ہے، غفار ہے، اور میرے پاس اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی حجت نہیں ہے. وہ کون سی حجت کی بات کر رہا تھا؟ جو آپ کے درس میں سنتا تھا وہ حجت لا الہ الا اللہ ہے، وہ ہدایت کی چابی ہے، وہ جنت کی چابی ہے، کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں
مگر یہ ہدایت کی چابی میرے پاس نہیں، جنت کی چابی میرے پاس نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی حجت میرے پاس نہیں۔ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یہ غمگین باتیں سنی، اللہ تعالی کے حضور اس کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ اے شخص، تیرے دنیا سے جانے کا وقت آ پہنچا، اے بھائی گھبرا نہیں، تجھے بھی ہدایت کی کنجی مل جائے گی۔ یہ کہنے کے بعد آپ واپس پلٹے۔ ابھی آپ نے چند قدم اٹھائے تھے کہ وہ شخص عرض کرنے لگا، حضور آپ جو مجھ سے رخ پھیر کر چل پڑے، آئیے دیکھیے آپ کے رب نے مجھے ہدایت کی کنجی عطا فرما دی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ دیکھیے مجھے ہدایت کی چابی مل گئی، جنت کی چابی مل گئی، سبحان اللہ تعالی۔ یہ کلمات اس شخص نے ادا کیے اور اس کے ساتھ ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ غور فرمائیں، وہ شخص ساری عمر عیسائی رہا، سید امام حسن بصری کی صحبت میں جاتا رہا، دینی درس میں شرکت کرتا رہا، اس دینی اجتماع میں شرکت کرتا رہا، صحبت ساہل ترا ساہل کند، کہ اچھوں کی صحبت آدمی کو اچھا اثر دیتی ہے، اس کے قلب و ذہن میں اچھے اثرات ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رجوع اور دھیان ہوا، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، رحمت فرمائی اور اسے ہدایت کی چابی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی۔ اسی رات اس کو دفنا دیا گیا۔ بہرحال اس رات پھر سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، بتاؤ بھئی اب تم کس حال میں ہو؟ کہنے لگا، مجھے تعالی نے اعلیٰ جنتوں میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، وہ کتنا خوش نصیب شخص ہے کہ جس کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہوا اور اس کا خاتمہ بھی کلمہ شریف پر ہوا۔ اگرچہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا، نماز کا اسے موقع نہیں ملا، اس کو موقع ملا بس کلمہ کا، وہ اسے سعادت مل گئی، اسے دائمی نجات مل گئی، اور اللہ تعالی نے اسے صرف جنت ہی نہیں اعلیٰ جنت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی۔ ایک اور جنت کی چابی کا واقعہ، میں ہدایت کی چابی کا واقعہ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ صلو علی النبی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و عطا پر غور فرمائیں کہ وہ نوازنے پر آتا ہے تو عیسائی کو کلمہ پڑھا کر مومن بنا دیتا ہے اور جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ یہ سب اس کے فضل و رحمت ہیں، اس کی کرم نوازی ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام نے ایک آتش پرست بوڑھے کو دیکھا، آگ پوجنے والا بوڑھا، یعنی بچپن، جوانی، ادھیڑ پن، وہ سارا
آتش پرستی میں اس کا گزر گیا بوڑھا. آپ نے اس سے فرمایا, اسے تبلیغ فرمائی اور فرمایا کیا تیرے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوٹ آئے, یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے, اس کی توحید پر ایمان لے آئے, میرے رسول ہونے کو تسلیم کر لے. آپ نے اسے تبلیغ فرمائی اور تبلیغ میں یہ بات ارشاد فرمائی. اب تبلیغ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں, ہدایت دینے والا اللہ ہے. اللہ نے اس بوڑھے شخص کے دل میں اب ہدایت ڈال دی. وہ عرض کرنے لگا, اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اگر میں آپ کے رب کی طرف رجوع کروں, اس پر ایمان لے آؤں, تو کیا وہ مجھے قبول فرما لے گا؟ میں زندگی بھر اس کا انکار کرتا رہا, شرک کرتا رہا, آگ کو پوجتا رہا, کفر و شرک کی دلدل میں دھسا رہا. اب میں بوڑھا ہو گیا, آخری وقت ہے. آپ جو مجھے تبلیغ کر رہے ہیں, دعوت حق پیش کر رہے ہیں, دعوت اسلام پیش کر رہے ہیں, دعوت ایمان پیش کر رہے ہیں, یہ بتائیے اگر میں آپ کے رب کی طرف رجوع کروں تو کیا وہ مجھ جیسے آتش پرست کو قبول فرما لے گا؟ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں. جب آپ نے ہاں فرمایا اور پھر آپ نے اس پر اسلام کو پیش فرمایا تو وہ شخص مسلمان ہو گیا. اس نے کلمہ پڑھ لیا, کلمہ موسوی اس نے پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا, اور پھر رونے لگا. دیکھیے اب کافر تھا, آتش پرست تھا, اب اللہ کی توحید کو اس نے مانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لایا. اس کے دل میں سوز و گداز پیدا ہوا, گریہ و زاری وہ کرنے لگا, اشک باری وہ کرنے لگا, اللہ تعالی کی محبت میں رونے لگا, اس کے خوف میں رونے لگا کہ میں اتنا عرصہ دراز تجھ سے منہ پھیرے ہوئے زندگی گزارتا رہا, تیرے خلاف زندگی گزارتا رہا, میں کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹکتا رہا. اب اللہ کی تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نو مسلم جو ہے یہ رو رہا ہے, گریہ و زاری کر رہا ہے. اتنا رویا بے ہوش ہو گیا. غور کریں, وہ ابھی مسلمان ہوا ہے, اتنا ڈر رہا ہے. مسلمان ہونے کے بعد اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, مسلمان ہونے کے بعد اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی, مسلمان ہونے کے بعد اس نے خلاف شرع کوئی کام نہیں کیا. اس نے تو وہ توبہ کی کہ اس کے گزشتہ سارے گناہ بخش دیے گئے, اس کا کفر و شرک معاف کر دیا گیا, وہ پاک ہو گیا. وہ اس پاکیزگی کی حالت میں, اس ستری حالت میں اللہ سے ڈر رہا ہے. اے میرے مسلمان بھائیوں اور بزرگوں, ماؤں بہنوں بیٹیوں, ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد ہم نے لاکھوں گناہ کیے ہیں, ہم نے لاکھوں نافرمانیاں کی ہیں, لاکھوں شریعت کی خلاف ورزیاں کی ہیں, اللہ اور رسول کی حکم عدولیاں کی ہیں. لیکن آج ہمیں کوئی دل کے اندر سوز و گداز ملتا ہے, آج ہم اللہ کے خوف سے روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں. وہ تو اتنا رویا کہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا, روتے روتے بے ہوش ہو گیا. آج کتنے ایسے نو مسلم دنیا میں خبریں آتی ہیں کہ فلاں شخص نے اسلام قبول کیا, اس نے داڑھی سجا لی, سر پر ٹوپی رکھ لی اور اس نے دینی کام شروع کر دیا, قرآن سیکھنا شروع کر دیا, دین سیکھنا شروع کر دیا. فلاں عورت نے اسلام قبول کیا, اس نے پردہ شروع کر دیا, دین سیکھنا شروع کر دیا. اور ہم جو خود کو بائی برتھ مسلمان کہتے ہیں, تو ہم نے کتنا عمل کیا؟
مسلمان مرد داڑھی سے بھاگتے ہیں، دین سیکھنے سے بھاگتے ہیں، مسلمان عورتیں پردہ سے بھاگتی ہیں، دین سیکھنے سے بھاگتی ہیں۔ ذرا اپنے اوپر غور کرو، اب وہ مسلمان ابھی ہوا ہے اور وہ تازہ تازہ مسلمان، اس کے دل میں سوز و گداز دیکھو، ایمان کی حرارت دیکھو، ایمان کی حلاوت دیکھو کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ رو رہا ہے، گریہ و زاری کر رہا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گیا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، آپ نے اس کو ہلایا اور اس کو پکارا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ تو انتقال کر چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی اس قابل رشک موت کو دیکھ کر، یعنی کلمہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی خشیت و محبت میں رونا، اور پھر دنیا سے رخصت ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جانا، اسے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی جناب میں عرض کی، یا ربی عاملنی کما عاملتہ، اے میرے پروردگار جل جلالہ، میرے ساتھ بھی وہی معاملہ فرما جو تو نے اس کے ساتھ فرمایا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھیں، بندگی کا اظہار دیکھیں۔ وہ تو آپ کا ایک امتی ہے، غلام ہے، آپ کا مقام تو عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ نبیوں میں بھی ایک بلند مقام رکھتے ہیں، رسولوں میں بھی ایک عرفہ مقام رکھتے ہیں، آپ کو تو کلیم ہونے کی شان اور سعادت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ جو ہمارے ساتھ صلح کر لے ہم اس کو ساتھ صلح کر لیتے ہیں۔ ان جملوں پر غور کریں، یہ کوئی عام تقریر نہیں، ہم تو تبلیغی بیان کر رہے ہیں، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، اور نیکی کی طرف آنے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے، اگرچہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے، لیکن ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ سارے بندوں ہی سے خطاب فرما رہا ہے، ہمیں بھی فرما رہا ہے۔ فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ جو ہمارے ساتھ صلح کر لے ہم اس کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں، اور صلح کرنے کا ایک طریقہ توبہ و استغفار ہے۔ جس طرح وہ بندہ کفر و شرک سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوا، دین میں داخل ہوا، ایمان والا ہوا، اسی طرح ہم لوگ اپنے گناہوں سے، اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے، شریعت مطہرہ کی خلاف ورزیوں سے ہم توبہ کر کے، استغفار کر کے اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہوں اور دین اسلام پر عمل پیرا ہوں، اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری فرما برداری کریں، تو یہ ہم ہوگا صلح کرنا۔ جب بندہ اللہ تعالی سے اس طرح صلح کرتا ہے، توبہ کے ذریعے، ندامت کے ذریعے، پشیمانی کے ذریعے جھکتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، رونے والی صورت بناتا ہے، آنسو بہاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس سے ایسی صلح فرماتا ہے کہ فرماتے ہیں اس کے محبوب، التائب حبیب اللہ۔
کہ وہ پھر سلو کرنے والا، توبہ کے ذریعے سچی پکی توبہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے سلو کرنے والا، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یحب التوابین، وہ بہت توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا، انہیں پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو ہم صرف واقعہ نہ سنیں، بلکہ آج اپنے دل میں یہ عزم بھی کریں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے سلو کرتے ہیں، اپنے چھوٹے بڑے گناہوں سے، ظاہری پوشیدہ گناہوں سے، نافرمانیوں سے، دین کے خلاف چلنے سے، معاذ اللہ دین کے خلاف بولنے سے، ہم اپنی بے پردگیوں سے، بے حیائیوں سے، بد نگاہیوں سے، بد کلامیوں سے، حرام روزیوں سے، اللہ و رسول کے راستے، طریقے، حکم کے خلاف چلنے سے توبہ کرتے ہیں، اور یوں سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے، سلو کرے، تو بشارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نبی کی زبان سے عطا ہو رہی ہے کہ جب تم اس کی طرف جھکو گے، اس کی رحمت تو کہتی ہے، وہ خود فرماتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اگر کوئی ایک بالشت ہماری طرف بڑھتا ہے تو ہماری رحمت جو ہے ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتی ہے، جو چلتا ہے ہماری رحمت اس کی طرف دوڑتی ہے۔ تو اب اگر ہم اس طرح اس کی طرف رجوع کریں گے، توبہ و استغفار کریں گے، سلو کریں گے، اللہ تعالی ہم سے سلو فرمائے گا، اور جب وہ کسی سے سلو کرتا ہے اس کو دنیا کے اندر عزت بھی دیتا ہے، عظمت بھی دیتا ہے، اور آخرت میں اسے اعلیٰ جنت عطا فرماتا ہے، جیسے اس شخص کو اللہ تعالی نے جنت اعلیٰ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا، یہ فرمانے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيْنَا قَرَّبْنَاهُ، کہ ہم اپنے سے سلو کرنے والوں سے سلو کر لیتے ہیں، اور جو ہمارا قرب حاصل کرنا چاہے ہم اسے اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ قرب و رضا چاہنا تو ہر مسلمان کا کام ہے۔ اگر واقعی ہم سنجیدہ ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی کا قرب ملے، اس کی رضا ملے، اس کی محبت ملے، الہی مقصودی دعا کا مطلوبی، اگر یہ دعا ہم سچی مانتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ بتا دیا گیا کہ سلو کر لو، رجوع کر لو، گناہوں کو چھوڑ دو، توبہ کر لو، اللہ سے سچے دل سے اس کا قرب طلب کرو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں، دل سے چاہت نہیں۔ جب دل سے چاہت ہوتی ہے، عمل بھی اس کے مطابق ہوتا ہے، دھیان بھی اس کے مطابق ہوتا ہے، نظر بھی اسی کے مطابق کام کرتی ہے، زبان بھی اسی کے مطابق بولتی ہے۔ اب کاغذی پھولوں سے جس طرح خوشبو نہیں آتی، اسی طرح زبانی جمع خرچ سے بھی یہ نعمتیں نہیں ملتی۔ اگر واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا کے طالب ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جو ہمارا قرب حاصل کرنا چاہے ہم اسے اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ لوگ زبانی جمع خرچ سے نہیں بلکہ دل سے چاہو، دل سے چاہو، سچی طلب بناؤ اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا کو پانے کا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ارشاد کے مطابق اس بندے اور بندی کو اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اس مسلمان امتی کے بارے میں فرمایا، اور بے شک میں نے اسے مواحدین کے مقام میں پہنچا دیا ہے، اور مقربین کے مقامات میں اسے رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی۔ اس واقعہ سے جہاں ہمیں
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا اور اس کی شان کا پتہ چلا کہ اس کی شان عطا دیکھو، وہ عطا کرنے پر آئے تو عیسائی کو کلمہ پڑھا دے، آتش پرست کو مسلمان فرما دے، اور اس کو آخرت میں اعلیٰ مقام بخش دے۔ اور اگر وہ عطا کرنے پر نہ آئے تو کروڑوں کفار و مشرکین دنیا میں پھر رہے ہیں، وہ کفر اور شرک کی گھاٹی میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جو اللہ تعالیٰ سے سلو کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے سلو فرماتا ہے اور اپنے فضل و رحمت کے باب دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ اور تیسری بات مبلغین کو اور تمام مومنین کو پتہ چلی کہ حق بات، دین کی بات، اچھی بات ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ گھر کے اندر جو گھر کے بڑے ہیں وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم پیش کریں۔ مبلغین، معلمین مساجد میں درس و بیان کے ذریعے، مساجد میں مناسب مقامات پر تبلیغی اجتماعات کے ذریعے، دین کی فکر کے ذریعے تبلیغی قافلوں میں سفر کر کے گاؤں دیہاتوں شہروں میں یہ لوگوں کو دین کی دعوت پیش کریں، حق کی طرف بلائیں، ایمان کی طرف بلائیں، اسلام کی طرف بلائیں، قرآن کی طرف بلائیں، اللہ و رسول کی طرف بلائیں۔ اگر آپ کے بلانے سے کوئی شخص ہدایت پا گیا تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی نیکی، صرف نیکی نہیں، نیکی جاری ہوگی، نیکی جاری، ثواب جاری ہوگا۔ اب آپ غور فرمائیں، ایک فضیلت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ کا تیرے سبب کسی ایک آدمی کو ہدایت فرما دینا، ہدایت تو ہم نے نہیں دینی، ہدایت تو اللہ ہی نے عطا فرمانی ہے، وسیلہ ہم نے بننا ہے، سبب ہم نے بننا۔ اگر ہم سبب بن گئے، ہماری تبلیغ سے، درس سے، بیان سے، دین کی فکر سے، رابطے سے، ملاقات سے، ذہن سازی کرنے سے، یہ دینی تبلیغی کوشش کرنے سے اگر کوئی شخص دین کی طرف آ گیا، ہدایت کی طرف آ گیا، اللہ کی اطاعت کی طرف آ گیا، عبادت کی طرف آ گیا، وہ جنت کی طرف آ گیا، اللہ کو راضی کرنے کی طرف آ گیا، تو اس کا ثواب، اس کی عظمت، اس کی فضیلت سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ کا تیرے سبب کسی ایک آدمی کو ہدایت فرما دینا، یہ تیرے لیے ان تمام نعمتوں کے ملنے سے افضل ہے جن پر سورج طلوع اور غروب ہوا ہے۔ یعنی روئے زمین، سورج پوری زمین پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، تو میرے سرکار والا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روئے زمین کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمت، یہاں تک کہ یہ حکمرانی، بادشاہت، وزارتیں، یہ بھی تو زمین کے اندر ہیں، دولت، سونا، چاندی، اولاد، سب کچھ، یہ جائیداد، یہ ساری زمین کے اندر ہیں۔ تو ساری روئے زمین کی جو سلطنت ہے وہ مل جائے تو وہ بھی اس کے سامنے حقیر ہوگی کہ تیرے ذریعے ایک شخص کو ہدایت مل جائے۔ اس لیے اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ کوشش کریں کہ زندگی میں کچھ لوگوں کو دین کی طرف لے آئیں، بے نمازیوں کو نمازی بنا لیں، جو بے شرع ہیں انہیں شریعت کی طرف لانے کی کوشش کریں، جو دین سے دور ہیں انہیں دین سے قریب لانے کے لیے تبلیغ کریں، دعوت پیش کریں، ان کے ساتھ ملاقات کریں، محنت کریں، انہیں دینی اجتماع میں لے کر آئیں، دینی ماحول میں لے کر آئیں۔ تبلیغ اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے،
کہ جس میں آنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت بخشی اور وہ دیندار ہو گئے. چلے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے اس طرح نہیں بولا جا رہا تو آپ لوگوں کو دینی اجتماع میں لائیں. خواتین کو دینی اجتماع میں جو خواتین کا ہوتا اس میں بلائیں، ان کو پردے میں رہ کر اللہ کا دین سکھائیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کی طرف بلائیں. مرد حضرات وہ اس کی بھرپور کوشش کریں، گلی گلی، محلہ محلہ، گاؤں دیہات، شہر، ملک، مساجد، مدارس، ہر جگہ اللہ کے دین کی دعوت پیش کریں. اور اس میں آپ خود کو تھکائیں، اس میں لگائیں، پوری محنت کریں. آپ کا اٹھنے والا ہر قدم وہ جنت کی طرف اٹھنے والا قدم ہوگا، اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا. تو اگر آپ کوشش کریں، میں کہتا رہا ہوں کہ ہر بھائی ہر بہن کوشش کرے، نیت کرے کہ میں 12 بھائیوں کو، مرد نیت کرے 12 بھائیوں کو، خواتین نیت کرے 12 خواتین کو، ہم اپنی زندگی میں دین کے ماحول میں لے کر آئیں گے، دینی ماحول میں لائیں گے. ان کو دیندار بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش کریں گے، دعا بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے. تو لہٰذا سارے بھائی بہن جو ہیں نیت کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی رضا و خوشنودی کو پانے کے لیے سبحان اللہ تعالی ہم لوگوں کو دینی ماحول میں لے کر آئیں گے انشاء اللہ تعالی. شہروں میں دینی تبلیغی ہفتہ وار اجتماعات بھی ہوتے ہیں، 15 روزہ اجتماعات، ماہانہ اجتماعات ہوتے ہیں، روحانی تربیت بھی ہوتی ہے. اب اسلامی تربیت انشاءاللہ اگلے مہینے 11 اور 12 مئی کو گجرات کے مرکز میں منعقد ہوگی. 2 روزہ اسلامی تربیت. آپ ابھی سے دعوت دینا شروع کر دیں، خواتین کو اور مرد حضرات مردوں کو ابھی سے دعوت دینا شروع کر دیں کہ وہ اس اسلامی تربیت میں آئیں. 2 دن کا دینی ماحول ہوگا، اللہ و رسول کی باتیں ہوں گی، عقیدے کو نکھارنے کے لیے، اعمال کو سدھارنے کے لیے، اخلاق کو سنوارنے کے لیے اور دلوں کو چمکانے کے لیے یہ ایک محنت اور کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اطاعت کی چابی دے دے، جسے عبادت کی چابی دے دے، جسے شب بیداری کی چابی دے دے، جسے ذکر و اذکار کی چابی دے دے، جسے توبہ و استغفار کی چابی دے دے، جسے اپنے قرب و رضا کی چابی دے دے، جسے ہدایت و جنت کی چابی عطا فرما دے. تو وہاں دینی ماحول میں اللہ کے کرم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، وہ جسے چاہے نواز دے. آپ کا میرا کام کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اللہ کے حضور دعا کرنا ہے، لوگوں کو منت کر کے، سماجت کر کے، ان کے ساتھ پیار محبت سے دعوت پیش کر کے ان کو لے کر آنا ہمارا کام ہے. اور باقی اس کو ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یاد کرے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، جب ان کے شہر میں ایک فاحشہ عورت نے آ کر بدکاری کے کام شروع کر دیے. جب آپ کو بتایا گیا، شکایت کی گئی، آپ نے اسے بلا لیا اور اپنے پاس رکھا کہ بھئی تیرا ہدیہ، تیری قیمت کیا ہے، تو کرایہ کیا لیتی ہے. وہ اس کو پیش کیا اور کہا اب جو میں کہوں گا وہ تو نے کرنا ہے. اسے غسل کرایا، اس کو کپڑے بدلوائے، غسل کروایا اور اس کے بعد اسے کہا کہ تو مصلی پر کھڑی ہو جا، اب جس طرح میں کرتا جاؤں تو بھی کرتی جا. آپ نے نماز شروع کی، آپ نے ہاتھ باندھے، اس نے ہاتھ باندھے، آپ نے اللہ اکبر کہا، اس نے اللہ اکبر کہا، آپ نے قیام کیا، اس نے قیام کیا، آپ نے رکوع کیا، اس نے رکوع کیا، آپ نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ کیا. آپ نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کی مولا میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کر دیا، اسے تیری بارگاہ میں پیش کر دیا، تیرے حضور گرا دیا، اب ہدایت دینا تیرا کام ہے، اس کے دل کو اپنی جانب پھیرنا تیرا کام ہے. اب جب اس نے سر کو سجدے سے اٹھایا وہ پھر بدکارہ نہیں تھی، وہ ولیہ بن گئی تھی. سبحان اللہ تعالی. تو ہمارا کام جو ہے اللہ کے بندے اور بندیوں کو اللہ کی طرف لانا ہے،
اللہ کی طرف بلانا ہے، اب ہدایت دینا میرے رب کا کام ہے۔ اور اگر اس نے کرم فرمایا، ہم نے 100 کو بلایا اور اس نے 10 کو ہدایت دے دی تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور یہ تو حدیث پاک میں کہا کہ روئے زمین کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اگر ایک شخص بھی تیرے ذریعے ہدایت پا گیا اور اس کا اجر و ثواب وہ تو قیامت میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو دین کی طرف بلانے پر، دین پر لانے کے لیے کتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہے سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، الحمدللہ تعالی تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی کا دینی تبلیغی اسلامی ماحول ہمارے لیے آج کے پرفتن دور میں یہ ایک نعمت ہے۔ اس ماحول کی قدر کرتے ہوئے، اس کو اہمیت دیتے ہوئے آپ اس ماحول میں باقاعدہ شامل ہوں۔ وہ بھائی جو کبھی کبھی اجتماع میں آتے ہیں، یا وہ مبلغ جو کبھی کبھی درس و بیان کرتے ہیں، یا وہ بھائی جو کبھی کبھی دینی روحانی تربیت میں شرکت کرتے ہیں، محفل ذکر میں شرکت کرتے ہیں، وہ کبھی کبھی کی بجائے پابندی اختیار کریں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ساتھ چھوڑ دے، لہٰذا اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دینی ماحول کو ضرور اپنائیں۔ آج کے اس پرآشوب دور میں دینی ماحول کی ضرورت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ دینی ماحول ایک صحبت صالح ہے جو بندے کے ذہن پر، قلب پر ایک اچھا اثر جو ہے وہ ڈالتی ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، اپنی آخرت کی تیاری چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں، اس نے جو اپنے فضل و رحمت سے ہمیں ہدایت کی چابی، اسلام کی، ایمان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی صورت میں جو ہمیں بخشی ہے، وہ اس پر ہمیں قائم رکھے۔ یاد رکھے اگر آج ہدایت کی چابی ہے اور مرتے وقت یہ نہ ہوئی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، زندگی بھر کے سارے اعمال اکارت جائیں گے۔ اس چابی کی حفاظت کریں، ایمان کی قدر کریں، ایمان کی حفاظت کریں، اسلام کی قدر کریں۔ یہ نعمت عظمیٰ ہے جو بڑے بڑے کافروں کو بڑے بڑے ہونے کے باوجود حاصل نہیں، اللہ نے اپنے فضل و رحمت سے ہمیں عطا کی ہے۔ اس کی حفاظت کریں، یہ نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی شرافت ہے، بہت بڑی کرامت ہے، بہت بڑی اللہ کی عنایت ہے۔ اس کی قدر بھی کریں، اس کی حفاظت بھی کریں، اور اپنے ایمان کو بچائے، اسلام کو بچائے، بری صحبت سے خود کو بچائے، بد عقیدہ بد مذہب لوگوں کی بری صحبت سے بچائیں، بد اعمال لوگوں کی بری صحبت سے بچائیں، کافروں اور مشرکوں کی محبت سے اور بری صحبت سے خود کو بچائیں، اور اللہ و رسول کی محبت کو دل میں بسائیں، اسلام کی قدر کریں۔ جس طرح آج کل کے دور میں بھی کوئی نو مسلم جب اسلام لاتا ہے، وہ نو مسلم تو اسلام کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہم جو بائی برتھ مسلمان ہیں، ہم دین سے کیوں پیچھے ہٹے ہوئے ہیں؟ ہمارا کام تو یہ تھا ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم کفار و مشرکین کو دین کی طرف بلاتے، ان کو دین کی دعوت پیش کرتے، اسلام کی طرف بلاتے۔ ہائے افسوس، صد افسوس، ہزار افسوس، کروڑ افسوس کہ آج ہم
ان کو اپنے دین کی طرف بلانے کی بجائے ہم ان کے طریقے کی طرف جا رہے ہیں، ان کے طریقے اپنا رہے ہیں، ان کی تعلیمات اپنا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے نظریات اپنا رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، اپنی اس روش سے توبہ کریں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی، میرے بھائی بزرگ بھی دین کو اہمیت دیتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ ہماری نجات، ہماری فلاح صرف اور صرف دین اسلام میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم سب کو دین اسلام کی دولت پر استقامت عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان فرمائے، اور ہمارے ذریعے اپنے بندوں کو ہدایت بخشے، ہمیں دین کی فکر کرنے والا، دین پر عمل کرنے والا اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا اپنا پسندیدہ بندہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے۔ تبلیغ اسلامی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس کے پیغام کو پوری دنیا میں عام فرمائے، اور ہمیں اس کا مبلغ بن کر دین کی تبلیغ کرنے والا بنائے، اور تبلیغ اسلامی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے شب و روز کوشاں ہونے کی توفیق بخشے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔